الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم۔ محترم سامعین اور سامعات، آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے، آج کا ہمارا موضوع ہے حکومت وقت کے خلاف خروج کرنا اور ان کے خلاف کھڑے ہونا۔ تو اس کی کس حد تک اجازت ہے اور کہاں تک بندہ حکمرانوں کے خلاف جا سکتا ہے۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، جس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ فرمایا ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اپنے حکمرانوں کی، اپنے امراء کی اطاعت کرو۔ اور فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اور اگر تمہارا کسی بھی معاملے کے اندر کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے، کوئی اختلاف ہو جاتا ہے، تو فرمایا اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوٹا دو اور اس جھگڑے کا حل تلاش کرو قرآن و سنت سے۔ اب ہم موجودہ جو دیکھتے ہیں حالات اپنے ملک پاکستان کے، اور جتنے باقی مسلم ممالک برباد ہوئے، ان کی بربادی کا سبب ان کے اندر اختلافات کی وجہ، وہ جب یہ وجہ بنی، حکمرانوں کے خلاف لوگ کھڑے ہوئے اور ان ملکوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا۔ آپ کے سامنے مصر جو ہے وہ زندہ مثال ہے، اسی طرح جو ہے وہ آپ کے سامنے شام ہے، وہاں پہ لوگوں کو حکمرانوں کے خلاف ابھارا گیا، ان کو کھڑا کیا گیا، اور جیسے ہی وہ فتنے بڑھتے گئے، حکومتیں ختم ہوتی گئیں، مسلمان پھر آپس میں لڑائیاں ان کی شروع ہو گئیں۔ اس کے علاوہ آپ عراق میں دیکھ لیں، صدر صدام حسین کے خلاف لوگوں کو کھڑا کیا گیا، وہاں پہ جو ہے وہ مسلمانوں کا ایک ملک اور جمعیت وہاں پہ پارا ہوئی۔ اسی طرح آپ یمن کے حالات آپ کے سامنے ہیں، وہاں پہ بھی لوگوں کو آپس میں لڑایا گیا۔ اور ہمارے سامنے ملک پاکستان ہے، ہمارا ملک بڑے عرصے سے بڑے لوگ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، بڑے ممالک اور بڑے اتحاد یہاں پہ اس ملک پاکستان کو ایک فوجی پاور اور قوت ہے، اس کو گرانے کے لیے محترم سامعین اور میرے ملک کے غیور اور جو ہے وہ محب وطن پاکستانیوں، اس ملک کو توڑنے کے لیے پوری دنیا یکجان ہو چکی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ الکفر ملت واحدہ، کہ لوگوں کفر ایک ملت ہے، ایک طاقت اور پاور ہے، وہ سارے کے سارے ہمارے اس ملک پاکستان کو گرانے کی کوشش میں ہیں۔ دیکھیں ہمیں ہمارا قرآن اور ہمارے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان کیا کہتا ہے۔ ایسے معاملات میں جب یہاں اس طرح کے جو ہے وہ مسائل پیدا ہو جائیں کہ نہ حکمران اچھے ہوں، نہ عوام اچھی ہو، تو وہاں پہ ہم پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لیں گے کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے کیا فرامین ہیں اس کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فرمایا خیار ائمتکم الذین تحبونہم ویحبونکم، فرمایا تمہارے سب سے بہترین جو حکمران ہوں گے وہ ہوں گے جو تم سے محبت کریں گے اور تم ان سے محبت کرو گے، اور فرمایا وہ تمہارے لیے دعائیں کریں گے، تم ان کے لیے دعائیں کرو گے، اور لیکن فرمایا تمہارے سب سے بدترین حکمران وہ ہوں گے، بدترین ائمہ وہ ہوں گے جو ہے وہ تمہیں لعن طعن کریں گے اور تم ان کو لعن طعن کرو گے۔ تو فرمایا یہ سب سے گھٹیا ترین حکمران ہوں گے۔ لیکن اس معاملے میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پوچھتے ہیں قیل یا رسول اللہ افلا ننابذهم بالسیف، کیا پیارے پیغمبر ہم ایسے حکمرانوں کے خلاف تلوار لے کے کھڑے نہ ہو جائیں، کہ ہم ان کے خلاف خروج نہ کر دیں، کہ ہم ان کو جو ہے ان کے ساتھ لڑنا نہ شروع کر دیں، کہ جب خود گندے ہوں تو ایسے گندے حکمرانوں کے خلاف جو ہے ہم کھڑے ہو کے تلوار اٹھا لیں، اعلان جنگ کر دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، فقال لا، فرمایا ما اقاموا فیکم الصلاۃ، جب تک وہ تم میں نماز کو قائم کرتے رہیں اس وقت تک فرمایا تم نے ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھانی۔ وَإِذَا رَأَيْتُم مِّن وُلَاتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ
فَأَكْرَهُ عَمَلَهُ، فرمایا جب تم اپنے حکمرانوں کے اندر، اپنے امراء کے اندر ایسی چیز دیکھو جو ناپسندیدہ ہو، ایسا عمل دیکھو جو ناپسندیدہ عمل ہو، قرآن و سنت کے خلاف ہو، فَأَكْرَهُ عَمَلَهُ، تو فرمایا اس کے اس فعل کو برا جانو، اس کو جو ہے وہ خراب اور گھٹیا جانو، لیکن فرمایا وَلَا تَنزِعُوا يَدًا مِّن طَاعَةٍ، فرمایا اس کی اطاعت سے، اس کے حکم سے ایک ہاتھ بھی پیچھے نہ ہٹنا۔ اور کافی ساری احادیث ہیں جو ہم انشاءاللہ اگلے کلپ میں بیان کریں گے کہ کیا حکمرانوں کے خلاف خروج کرنا اور ان کے خلاف جو ہے وہ کھڑے ہو کے اب ملک کے اندر افراتفری پیدا کرنا یہ ایک کیسا عمل ہے۔ تو محترم سامعین، دنیا کے حالات آپ کے سامنے ہیں، امریکہ آپ کا دشمن ہے، اس کے علاوہ پوری دنیا کا کفر ملک پاکستان کے خلاف جو مسلمانوں کی ایک ایٹمی قوت اور پاور ہے اس کے خلاف کھڑا ہو چکا ہے۔ تو ہمارا جو ہے وہ حق کیا بنتا ہے، ہم مثبت رہیں، لوگوں کو مثبت سوچنے پہ مجبور کریں، ان کو جو ہے وہ خیر کی بات بتلائیں، شر سے بچائیں۔ اب دیکھیں جو ابھی جو ملک کے حالات ہیں اس میں آپ دیکھیں کتنی معیشت جو ہے وہ اس کا نقصان ہونا ہے، کتنے ایسے تاجر ہیں جن کا نقصان ہونا ہے، کتنی ایسی اشیاء جو باہر ہم نے بھیجنی تھی یا منگوانی تھی وہ ساری رکی ہوئی ہیں، اور بہت سارے لوگ ٹرانسپورٹر بہت زیادہ پریشان ہیں اس تھوڑی سی افراتفری کی وجہ سے اور ملک کے اندر جو انتشار پیدا کرنے کی وجہ سے۔ تو یہاں پہ یہ حدیث ہمیں بتلاتی ہے کہ جب تک تمہارے حکمران تمہارے اندر نماز کو قائم کرتے رہیں، نماز سے منع نہ کریں، اس وقت تک تم نے ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھانی، ان کے خلاف جو ہے وہ خروج نہیں کرنا۔ تو محترم سامعین جو ہے وہ اس بات کو سمجھیں کہ ہمارے ملک کی بھلائی کس چیز میں ہے، ہمارے ملک کی خیر کس چیز میں ہے، ہمارے کس عمل سے جو ہے وہ ملک پاکستان اور ایک مسلم ریاست کی جو ہے وہ خیر کا کام ہو سکتا ہے، اس میں جو ہے وہ بھلائی کا کام ہو سکتا ہے، اس میں جو ہے وہ مثبت اور پازیٹیو سوچ پیدا کی جا سکتی ہے لوگوں میں۔ تو اس حد تک ہم جائیں اور پیارے پیغمبر کی اس صحیح مسلم کی حدیث کہ فرمایا تمہارے حکمران جتنے مرضی گندے ہوں، اگر تو وہ نماز تم میں قائم کرتے ہیں تو اس وقت تک ان کے خلاف تم نے خروج نہیں کرنا، ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھانی، ان کے خلاف جو ہے وہ کوئی کسی قسم کی تحریک کھڑی نہیں کرنی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے اپنے ملک پاکستان کے لیے پازیٹیو سوچنے کی، اسی طرح جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں جن میں اس طرح کے فتنے جو ہے وہ برپا کر کے لوگوں کو گمراہ کر کے ان کو حکمرانوں کے خلاف، ان کی افواج کے خلاف کھڑا کیا گیا، ان کے اداروں کے خلاف کھڑا کیا گیا، اور جو ہے وہ بہت سارا نقصان ان ملکوں نے اٹھایا، اور آپ کے سامنے وہ سارے ملک موجود ہیں، برباد ہو گئے، آج تک ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لوگ ان کے بھوکے پیاسے ہیں، لوگ ان کے ہجرت کرنے پہ مجبور ہو چکے ہیں، جو ہے وہ غیر مسلم ممالک میں ہجرت کر کے بڑی ذلت والی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ادا کیجئے، الحمدللہ پڑھیے، آپ کو سکون سے سوتے ہیں، آپ کے بچے سکون سے سوتے ہیں، آپ عبادات آزادی سے کرتے ہیں، آپ رمضان کو اچھے طریقے سے گزار رہے ہیں، آپ کی عیدین بڑے سکون سے گزرتی ہیں، اور آپ کے بچے اچھے تعلیمی اداروں میں پڑھتے ہیں۔ شکر کیجئے اللہ کا، بہت زیادہ شکر کیجئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عراق کی وہ مائیں جو پریشان ہو کے سوتی ہیں کہ صبح ہمارے بچے یہاں اٹھیں گے یا نہیں اٹھیں گے، افغانستان کی وہ مائیں یہ سوچتی ہیں صبح بچیں گے یا نہیں بچیں گے، اسی طرح مصر و شام اور اسی طرح کئی مسلم ممالک جہاں لوگ ان لوگوں نے، یہود و نصارہ نے، ان جو ہے وہ اللہ کے باغیوں نے مسلمانوں کے اندر پھوٹ ڈالی، آپس میں ان کی حکومتوں کے خلاف لڑائیاں کروائیں، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اسلحہ بھی بیچا اور مسلمانوں کو بیار و مددگار بھی چھوڑا۔ تو خدا را سوچئے سمجھیے، کسی پارٹی کے حق میں میں نہیں بولتا، نہ ہی جو ہے وہ کسی پارٹی کا میں بندہ ہوں، تو صرف ملک پاکستان کی جو ہے وہ حفاظت اور ملک پاکستان کی بقا اسی میں ہے کہ ہم اپنے جو بھی صاحب جو ہے وہ منصب ہیں ان کو سپورٹ کریں، اور ان کو جو ہے وہ ان کے فیصلے میں آزاد سمجھیں، اور ان کو اگر سمجھا سکتے ہیں تو سمجھائیں، نہیں تو محترم سامعین ہم اس ملک کے لیے انتشار کا باعث نہ بنیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی
ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے اور اس ملک کو قائم اور دائم فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔